کہ ایک اداسی رہ گئی، کیا رہا خیموں میں شہ کے ایک اداسی رہ گئی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وافضل السفراء المقربین، آل عبد المؤید والرسول المسدد والمصطفى الامجد والمحمود الاحمد ابی القاسم محمد۔ اما بعد، فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، القرآن معلی وعلی مع القرآن۔ ناظرین گرامی، حمد و ستائش اس خدا کے لیے کہ جو ذہن میں سماتا نہیں ہے، ابتدا اس خدا کے نام سے کہ جو فکر میں آتا نہیں ہے، ابتدا اس خدا کے نام سے کہ الفاظ جس کا احاطہ نہیں کر سکتے، ابتدا اس خدا کے نام سے کہ جو حی بھی ہے، ابتدا اس خدا کے نام سے کہ جو قیوم بھی ہے، ابتدا اس خدا کے نام سے کہ جس سے پہلے کوئی نہیں ہے، ابتدا اس خدا کے نام سے کہ جس کے بعد کوئی نہیں ہے، وہ خدا کہ جو اپنے پیارے حبیب کے بارے میں کیا ارشاد فرما رہا ہے کہ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ میرا نبی کلام نہیں کرتا مگر یہ کہ وحی الہی کے بغیر، کہ جب تک وحی الہی نہیں ہوتی میرا رسول اپنے ہونٹوں کو جنبش تک نہیں دیتا۔ تو وہ رسول کہ جس کی زبان پر وحی الہی کا پہرا ہے، وہ رسول خدا کیا ارشاد فرما رہے ہیں کہ القرآن معلی وعلی مع القرآن، کہ قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے۔ اور اب یہ میں نے دعویٰ کیا کہ علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے، تو اس کا ایک دلیل دینا چاہتی ہوں۔ کس طرح کہ ہم نے قرآن مجید کے کتنے پارے ہیں؟ قرآن مجید کے 30 پارے ہیں، قرآن مجید کے 30 پارے ہیں، قرآن مجید کی 6666 آیات ہیں، قرآن مجید کی سورتیں 114 سورتیں ہیں، یعنی کہ قرآن مجید کے 114 سورتیں، 6666 آیات، قرآن مجید کے 30 پارے۔ ہم نے قرآن مجید کی جس سورت کو پڑھا وہی سورت ہمیں لا ریب نظر آئی، بے عیب نظر آئی۔ ہم نے قرآن مجید کے جس پارے کو پڑھا وہی پارہ ہمیں لا ریب نظر آیا، بے عیب نظر آیا۔ جس آیت کو پڑھا قرآن مجید کی وہی آیت لا ریب نظر آئی، بے عیب نظر آئی۔ دوسرے الفاظ میں کیوں نہ کہہ دوں کہ ہم نے قرآن مجید کو الحمد کے الف سے لے کر والناس کی سین تک پڑھا، ہمیں قرآن مجید لا ریب نظر آیا، بے عیب نظر آیا۔ تو اسی طرح مولا علی علیہ السلام کو جب ہم نے ان کی زندگی کو دیکھا، جب ہم نے ان کو گھر میں دیکھا تو ہمیں لا ریب نظر آئے، بے عیب نظر آئے۔ جب ہم نے ان کو جنگ میں دیکھا لا ریب نظر آئے، بے عیب نظر آئے۔ جب ہم نے مولا علی کو مسجد میں دیکھا لا ریب نظر آئے، بے عیب نظر آئے۔ یعنی دوسرے الفاظ میں ہم نے اپنے مولا علی علیہ السلام کو ولادت سے لے کر شہادت تک جس مرحلے کا مطالعہ کیا، جس چیز کا مطالعہ کیا، ہمیں اپنا مولا علی علیہ السلام لا ریب نظر آیا، بے عیب نظر آیا۔ تو اسی طرح کہ قرآن مجید کے پھر نبی کریم علیہ السلام نے 3 فضائل بیان فرمائے۔ نبی کریم فرماتے ہیں کہ النظر مصحف عبادہ، کہ قرآن مجید کی طرف نظر کرنا عبادت ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ کہ یہ اس دور میں بات ہو جب اگر یہ تو وہ لوگ کہ جو قرآن مجید کو پڑھ سکتے ہیں، اب جو ان پڑھ ہوں گے وہ تو اس کی عبادت سے محروم۔ تو کہا نہیں، کہ قرآن مجید کا سننا بھی عبادت ہے، السماع عبادہ، کہ قرآن مجید کا سننا بھی عبادت ہے۔ پھر صحابہ کرام نے کہا کہ یا رسول اللہ کچھ لوگ سن نہیں سکتے۔ نبی کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ السماع عبادہ، النظر مصحف عبادہ، قراءتہ عبادہ، کہ اس کا پڑھنا بھی عبادت ہے۔ پھر نبی کریم نے ارشاد فرمایا کہ النظر علی وجہ علی عبادہ، کہ علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت۔ پھر صحابہ کرام نے کہا کہ یا رسول اللہ کہ یہ تو اس دور میں ہوگا کہ جب مولا علی علیہ السلام موجود ہوں گے، جب مولا علی علیہ السلام موجود نہیں ہوں گے تو اس دور کے لوگ تو مولا علی علیہ السلام کی اس عبادت سے محروم۔ تو نبی کریم مسکرا کر فرماتے ہیں نہیں، بلکہ الذکر علی عبادہ۔
پھر صحابہ کرام نے کہا کہ یا رسول اللہ کچھ ایسا دور ہوگا کہ اگر ذکر علی پر پابندی لگ جائے، اگر لوگ ذکر علی کرنے نہ دیں تو پھر اس زمانے کے لوگ علی کی اس عبادت سے محروم۔ تو نبی کریم نے مسکرا کر ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ دیکھو اور غور سے سنو کہ محبت و علی وعدہ کہ میرے علی بھائی علی کی محبت اپنے دل میں رکھنا بھی عبادت ہے۔ پھر نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے بھائی علی علیہ السلام کو کہ خدا نے وہ فضائل عطا فرمائے کہ جو کسی کو نہیں دیے۔ سب سے پہلا کیا ہے کہ نبی کریم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص میرے بھائی علی علیہ السلام کے فضائل کو کسی کتاب میں لکھ جائے، اگر میرے بھائی علی کے فضائل کو کسی کتاب میں لکھ جائے تو اس شخص کے مرنے سے پہلے فرشتے اس کے لیے مغفرت طلب کرتے ہیں، اور جب وہ شخص مر جاتا ہے اس کے مرنے کے بعد اس کے ہاتھوں کے کیے ہوئے گناہ معاف فرما دیے جاتے ہیں۔ اور اگر کوئی شخص میرے بھائی علی کے فضائل کو کانوں سے سنے تو اس شخص کے کانوں سے کیے ہوئے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ پھر فرمایا کہ اگر کوئی شخص میرے بھائی علی کے فضائل کو آنکھوں سے پڑھے تو اس شخص کے آنکھوں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ پھر کیا ارشاد فرمایا؟ پھر کہ کیا ہے کہ علی قرآن کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے۔ فرق اتنا کہ قرآن صامت قرآن ہے اور علی علیہ السلام ناطق قرآن ہے۔ قرآن صامت قرآن ہے اور علی ناطق قرآن ہے۔ اسی بارے میں مولا علی علیہ السلام یہ نابل المودت میں کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ انا قرآن ناطق انا صدیق اکبر، کہ میں ہی قرآن ناطق ہوں اور میں ہی صدیق اکبر ہوں۔ لا یقول بعدی الا کذاب، کہ میرے بعد کوئی شخص اس چیز کا دعویٰ نہیں کرے گا مگر کیا کہ وہ جھوٹا ہوگا، کہ میرے بعد صدیق اکبر اور قرآن ناطق ہونے کا کوئی بھی دعویٰ نہیں کر سکے گا مگر یہ کہ اگر کوئی کرے تو وہ جھوٹا ہوگا۔ کس طرح؟ مولا علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ خداوند تعالی نے تمام علوم کو جمع کر کے ان کو رکھ دیا قرآن مجید میں۔ قرآن مجید کے تمام علوم کے ذخائر کو جمع کر کے رکھ دیا سورہ الحمد میں، اور سورہ الحمد کے تمام ذخائر کو جمع کر کے رکھ دیا اس کی بسم اللہ میں، بسم اللہ کے تمام ذخائر کو جمع کر کے ان کو رکھ دیا بسم اللہ کی با میں، اور بسم اللہ کی تمام با کو جمع کر کے اس کا رکھ دیا اس کے نقطہ میں۔ تو مولا علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ انا نقطہ تحت البا، کہ اس با کا نقطہ میں علی ابن ابی طالب ہوں۔ کہ قرآن مجید کے تمام علوم کا مجموعہ ہے قرآن مجید۔ قرآن مجید میں ہر چیز کا ذکر ہے، قرآن مجید میں ہر خشک و تر کا ذکر ہے، قرآن مجید میں موسیٰ کی ہیبت کا ذکر ہے، قرآن مجید میں عیسیٰ کے زہد کا ذکر ہے، قرآن مجید میں یوسف کے جمال کا ذکر ہے، قرآن مجید میں حضرت محمد کے کمال کا ذکر ہے، قرآن مجید میں ہر چیز کا ذکر ہے جو قیامت سے پہلے ہو چکا یا قیامت کے بعد ہوگا، ہر چیز کا ذکر ہے قرآن مجید میں۔ یعنی کہ اگر قرآن مجید میں ہر چیز کا ذکر ہے تو اسی طرح نبی کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر قرآن مجید اگر ان تمام انبیاء کے کمالات کو اگر دیکھنا ہو تو وہ میرے بھائی علی کے چہرے کی طرف نظر کرے۔ یعنی اگر کسی نے موسیٰ کو اس کے ہیبت میں دیکھنا ہو، یوسف کو اس کے جمال میں دیکھنا ہو، محمد کے اس کو کمال میں دیکھنا ہو، آدم کے اس کو علم میں دیکھنا ہو، نوح کے اس کو حلم میں دیکھنا ہو، تو وہ علی کے چہرے کی طرف نظر کرے۔ تو یہاں میں کہنے کا حق رکھتی ہوں کہ اگر ان تمام انبیاء کے کمالات کو سمیٹ دیا جائے تو ایک علی ابن ابی طالب علیہ السلام بنتے ہیں، اور اگر ان کمالات کو بکھیر دیا جائے تو کوئی یوسف بنتا ہے، کوئی نوح بنتا ہے، کوئی عیسیٰ بنتا ہے، کوئی موسیٰ بنتا ہے، اور کوئی محمد مصطفیٰ بنتا ہے۔ تو مولا علی علیہ السلام وہ ہیں کہ جن کو خداوند تعالی نے بہت سے کمالات عطا فرمائے۔ اگر اسی علی کی اولاد کربلا میں نہ ہوتی تو آج ہم یہ صف ماتم نہ بچھاتے، اگر اسی علی کی بیٹیاں کربلا میں نہ جاتی تو آج ہم برقعوں میں محفوظ نہ ہوتے، اگر اسی علی کی اولاد اسلام کو نہ بچاتی تو آج یہ اسلام اور قرآن ہمارے ہاتھوں میں نہ ہوتا، اگر اسی علی کی اولاد میں سے کربلا میں علی اصغر نہ ہوتے تو کربلا فتح نہ ہوتی، اور اگر اسی علی کی اولاد میں سے شام میں سکینہ نہ ہوتی تو شام فتح نہ ہوتی،
اگر اسی علی کی اولاد میں سکینہ نہ ہوتی تو شام فتح نہ ہوتی۔ جب شب عاشور آئی نا، تمام شہید ہو چکے، علی اکبر شہید ہو چکے، علی اصغر شہید ہو چکے، قاسم شہید ہو چکے، اون محمد شہید ہو چکے۔ عزاداران امام یزیدیوں نے ایک نعرہ بلند کیا کہ لوٹو تبرکات علی و بطول کو، قیدی بنا کے لے چلو آلِ رسول کو۔ عزاداران امام، جب یہ قافلہ تیار ہوا نا تو کب ماؤں کے ہاتھوں کو پس گردن باندھ دیا گیا، بچوں کو ان کے آگے بٹھا دیا گیا۔ عزاداران امام، جب یہ قافلہ چلتا گیا بچے گرتے گئے، قافلہ چلتا گیا بچے گرتے گئے۔ جب یہ قافلہ پہنچا نا دربار شام میں تو وہاں جا کے امام حسین علیہ السلام کا سر آگے نہیں چلتا۔ شمر آیا امام سجاد علیہ السلام کے پاس، آ کر کہتا ہے وہ قیدی تیرے بابا کا سر آگے نہیں چلتا۔ جناب سجاد علیہ السلام کہتے ہیں بابا جان میری کمر پہ اب اتنی سکت نہیں، بابا جان آپ کا نیزہ آگے کیوں نہیں چلتا؟ مولا حسین رو کر کہتے ہیں سجاد میری سکینہ پیچھے رہ گئی، میرے سینے کا تعویذ پیچھے رہ گیا۔ عزاداران امام، مولا سجاد رو کر کہتے ہیں شمر میری بہن پیچھے رہ گئی، میری سکینہ پیچھے گر گئی۔ شمر کہتا ہے سجاد بچے تو پہلے بھی گرتے آئے۔ مولا سجاد کہتے ہیں اولین پہلے بچے گرتے آئے، اب ہماری غیرت گر چکی ہے، اب میری بہن سکینہ گر گئی ہے۔ عزاداران امام، جب جناب زینب کو پتا چلا نا کہ جناب سکینہ قافلے سے بچھڑ چکی، جناب زینب چند قدم پیچھے آئیں، چند قدم پیچھے آ کر کیا دیکھتی ہیں کہ ایک سیاہ برقع میں روپوش بی بی ہیں جنہوں نے جناب سکینہ کو گود میں لٹایا ہوا ہے اور پیار کر رہی ہیں۔ جناب زینب دیکھ کر کہتی ہیں او ضعیفہ کون اس غربت کے عالم میں مجھ زینب پر رحم کرنے والی، او بی بی تو کون ہے مجھ پر مدد کرنے والی؟ جناب سیدہ نقاب ہٹا کر کہتی ہیں زینب دیکھ میں تیری ماں زہرا ہوں، زینب دیکھ تو نے کربلا پہنچی میں کربلا پہنچی، زینب تو نے مدینہ کو چھوڑا میں نے بقیہ کو چھوڑا، زینب میں تیرے ساتھ ساتھ چلتی رہی۔ جناب زینب کہتی ہیں اماں جب 10 محرم کا دن تھا تب آپ کہاں تھیں؟ جناب سیدہ رو کر کہتی ہیں زینب جب تیرے بھائی حسین کو 13 ضربوں سے ذبح کیا جانے لگا، تیرے بھائی کی مقتل گاہ کو میں نے اپنے بالوں سے صاف کیا۔ زینب جب علی اکبر جب قاسم کے ٹکڑے چنتا رہا، تیرا بھیا حسین جب میدان کربل میں گیا تب میں تیرے بھائی حسین کے ساتھ قاسم کے ٹکڑے چنواتی رہی، زینب تیرے ساتھ ہر جگہ جگہ تھی میں۔ خیموں میں شہ کے ایک اداسی رہ گئی، کیا رہا خیموں میں شہ کے ایک اداسی رہ گئی۔